تو کیا بلوچستان کے مسئلے کے اوپر ہم یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر تو ان کی نمائندگی نہیں ہے. جو لوگ تھے وہ سردار یاز صادق نے اللہ کے فضل سے کسی کو بولنے نہیں دیا, وہ بھی ریزائن کر کے چلے گئے, اختر بینگل کی طرح کے لیڈرز. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا بلوچستان کی جہاں نمائندگی نہیں ہے اس طرح سے, تو کیا یہاں پہ جو چیز ڈیسائیڈ ہوگی وہ بلوچستان کے عوام کی نمائندہ ہوگی؟ کیا بلوچستان میں کوئی فوجی آپریشن ہم ان کے لوگوں کی ول کے خلاف جیت سکتے ہیں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اعزاز دیکھو, کوئی واقعہ ہوتا ہے, ٹرین واقعہ ہو گیا فلاں, تو ٹویٹ آ جاتا ہے بڑے بڑے جید لوگوں کا, مجھے اب نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے یار, کہ یہ جی فلاں پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں جی, یہ فلاں نے ٹویٹ کر دیا ہے. او بھائی خدا کے لیے یہ اپنی سیاست سے نکلیں. ایک بلا ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے, ایک ٹرین ہے جو بغیر بریک کے ہمارے اوپر چڑھ دوڑنے والی ہے, اور ہمارے یہاں بحث ہو رہی ہے کہ یہ طالبان تم نے بنائے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے واپس لائے تھے, اور وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ تو بالکل ایک فضول بحث ہے. بالکل ٹھیک بھائی اس وقت آپ نے اس چیلنج سے نبردآزما ہونا ہے. کیسے ہونا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس وقت صرف پاکستان کی بات ہونی چاہیے. وہ کیسے ہو؟ آپ بلوچستان کی ساری جماعتوں کو جو پارلیمان میں نہیں بھی ہیں, چھوٹی بڑی مارنگ بلو جتنے لوگ ہیں سب کو دعوت دیں, آتے ہیں نہیں آتے ہیں نو پرابلم, آپ آل پارٹیز کانفرنس کریں, سارے سٹیک ہولڈرز کو بلائیں, چھوٹے میں کہتا ہوں سارے لیڈر ایکٹیو ہو جائیں. میاں نواز شریف علیحدہ لوگوں کی محنت کریں, زرداری صاحب علیحدہ لوگوں کی بلوچستان میں محنت کریں, کے پی کے سارے سٹیک ہولڈرز کو بلائیں, عمران خان کو ویڈیو لنک پہ لیں, وہ بھی ایک طاقت ہے اس ملک کی. تمام علاقائی جماعتیں, تمام قوم پرست جماعتیں, تمام چھوٹی بڑی جماعتیں, ان سب کو سنیں اور ایک پالیسی بنائیں ایمان کی طرح, اپنے اس کے اوپر ایمان کی طرح عمل کیا جائے, اور یہ کام ملک کے لیے کیا جائے, خدا کے لیے. ملک ہوگا تو سیاست ہوگی نا. تو اب ہمارے ساتھ نہ انٹرنیشنل طاقتیں ہیں وار اینڈ ٹیرر لڑنے کے لیے, نہ آپ کے پاس وہ فنڈز ہیں. آپ کی اکانومی یہ کتنی عرصہ جنگ لڑے گی جبکہ فوجی حل نہیں نکال سکتے آپ ان ایشوز کا. ان کا حل سیاسی نکلے گا, اس کے ساتھ آپ کا کوئی آپریشن ہوگا. تو خدا کے لیے اب یہ پارلیمنٹ سے جو ٹھپا لگوایا جا رہا ہے, یہ اس کو پہلا قدم ہونا چاہیے. اگلے قدم میں آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے, بلوچستان کے لوگوں کو سننا چاہیے, کے پی کے سٹیک ہولڈرز کو سننا چاہیے. اس کے بعد جہاں جہاں جو ہم غلط ہیں, جو سیاستدانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے غلطیاں ہوئی ہیں, ان کو ٹھیک کر کے آگے چلیں, تاکہ ہم اس ملک کو دیکھیں. ابھی تھوڑی سی گنجائش پیدا ہوئی تھی کہ یار اکانومی شاید عید کے بعد بہتر ہوگی, کوئی ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے تو پیسہ مارکیٹ میں آئے گا, کوئی انڈسٹری میں شاید جائے گا, کوئی پراپرٹی میں آئے گا, کوئی کاروبار میں جائے گا. تو اب دہشت گردی کی وجہ سے دوبارہ سارا کچھ ہالٹ ہو گیا, سارا کچھ ہالٹ ہو گیا. تو اس ملک کو ہم اس طرح کیسے چلا سکتے ہیں؟ یقیناً اب ہمیں اس پالیسی پہ جانا ہوگا, اب ہمیں لوگوں کو سننا ہوگا, نہ کہ اب ہم کہیں کہ جی ہم ان کو سنتے ہی نہیں ہیں. آپ لوگوں کو سنیں, بلوچستان کے لوگوں کو تو خاص طور پہ اس لیے سنیں کہ آپ نے انہیں پہلے بھی اپنے نیشنل فورمز کے اوپر نہیں سنا, اور ان لوگوں کو سنیں, اور اگر وہ نہیں آتے تو اس کی بھی ایک قیمت ہوگی, وہ ان لوگوں کو دینی ہوگی. ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم نے انہیں بلایا تھا, ہم انہیں سننا چاہتے تھے, ہم وہاں کے لوگوں کی رائے لینا چاہتے تھے, اور براڈر ایک ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جس میں سب سے بڑے سیاستدان میاں نواز شریف ہیں جو 40 سال سے اس ملک میں پالیٹکس کر رہے ہیں, وہ ایکٹیو ہوں, زرداری صاحب ہوں, مولانا صاحب ہوں, عمران خان ہوں, ملک کے لیے. اور اس ملک کے مسائل کا حل, یہ جو انسرجنسی والا ایشو ہے بلوچستان کا, یا ٹیررزم والا کے پی کا, ان کو ہم صرف فوجی دماغ کے ساتھ ہم نہیں ٹیکل کر سکتے. چلیے خیر ایسا ہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک وزیر صاحب ہیں جس کے بارے میں میں اور آپ ڈسکس کر چکے ہیں پہلے معاملہ, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کی کہانی آپ ذرا بسم اللہ کریں, وہ کون سے وزیر ہیں, اور پھر ہم ذرا دیکھیں اعزاز, ہماری کابینہ میں ایک ایسا بندہ بھی ہے, ابھی کی کابینہ میں بھی, جو بیچارہ اس کا پورٹ فولیو صرف اس لیے چینج کر دیا گیا کہ وہ کام کرتا تھا. ٹھیک, اور کام وہ کر کام کے کیا کرتا بڑے تھا؟ بڑے لوگوں کو ناراض بھی کرتا. اس نے کام کیا کیا؟ اس نے کام کیا لوگوں کے انٹرسٹ کا. اور پاکستان میں جب آپ پبلک انٹرسٹ کا کام کرتے ہیں تو طاقتور لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے بزنس ٹائکون آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں مصدق ملک جو ہیں ہمارے منسٹر, ان کی. میں آپ کو پتا ہوگا, میں پہلے ان کا بڑا کرٹک رہا ہوں کہ یار یہ جو ہے نا, مجھے لگتا تھا یہ نون لیگ میں جو ہے نا صرف وہ پراٹھے, وہ کیا کہتے ہیں, چپڑی روٹی کھانے والے. پھر آپ کی رائے کیسے بدلی؟ نہیں, میری رائے ان کے کام کی وجہ سے بدلی. بلیو می, میری رائے, میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی شاید پرچی پہ آ جاتے ہیں اور یہ تو ان کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے.
لیکن بلیو می کہ یہ جو ایک سال ہوا ہے نا، فروری پچھلی سے اس فروری میں، جو صرف انہوں نے اپنی منسٹری کے اندر 3-4 کام کیے، میں آپ کو بتاؤں. ابھی سردی ہو کے گزری ہے نا، سردی میں وہ کرائسس اور لوٹ مار نہیں تھی گیس کی جو ہر سال ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا، آصف لوڈ یہ پہلی شیڈنگ. دفعہ نہیں ہے، میں اب آپ نہیں کو نہیں، بتاتا آپ ہوں. میری بات سن لینا، میں آپ کو تو 3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، نہیں اس ایسی کو بات ہے، رد بھی کر سکتے ہیں، اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو 2-3. اچھا، ایک ہوتا ہے کہ آپ فائر فائٹنگ کرتے ہیں، وہ ہماری 99% کابینہ کرتی ہے. مصدق ملک جو تھے نا، انہوں نے پالیسی اور جو ہوتی ہے نا، جو آپ کی ایڈمنسٹریٹو جو خلاص تھے ان کو فل کرنے کی کوشش کی، ایڈمنسٹریٹو بیٹرمنٹ کی کوشش کی، پالیسی کی بیٹرمنٹ کی کوشش کی. 3 چیزیں میں آپ کو ان کی موٹی موٹی بتاتا ہوں. ایک تو میں آپ کا صرف گیس کا ذکر کر رہا ہوں کہ گیس میں وہ مارا ماری نہیں صرف پالیسی کی وجہ سے نہیں ہوئی، اور بڑے لوگوں کو بھی اس میں انہوں نے ناراض کیا. آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اگر انہوں نے کہنا ہے جی کہ یہ ہے اپنا آپ نے کوئی سی این جی اسٹیشن لگانا ہے یا پیٹرول کا پمپ لگانا ہے، 2 درجن سے زیادہ این او سی تھے. انہوں نے کہا جی اس میں جو ہیومن فیکٹر ہے نا مائنس کر دیں، یہ سارے این او سیز ہوں لیکن ایک سسٹم کے تحت ہوں. یہ جو پرائیویٹ لوگوں کا مال کھانچا سسٹم ہے بیچ میں سرکاری لوگوں کا، یہ ختم، 1 ونڈو آپریشن ہو. پھر تیسری چیز آپ نے دیکھا ہوگا، آپ یہ اس طرح کی پالیسی بنا رہے تھے کہ فار ایگزامپل پیٹرول کا ریٹ آپ نے سیٹ کر دیا ہے 260 روپے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ اس بات کے حامی تھے کہ اسٹینڈرڈ ریٹ آپ سیٹ کر دیں، اس کے بعد کمپنیوں کو الاؤ کریں، ہو سکتا ہے کوئی 256 کا بھی دے دے، اس کے مقابلے میں کوئی 254 کا بھی دے دے. تو یہ بیسیکلی ریفارمسٹ کے طور پہ ایک سال کے اندر جو انہوں نے 3-4-5 بڑے کام کیے ہیں، وہ انہوں نے ہمیں یہ یاد دلا دیا کہ یار بڑا اس میں کام کرنے کی گنجائش تھی. لیکن ہوا کیا، طاقتور لوگ ناراض ہو گئے، بزنس کمیونٹی ان سے ناراض ہو گئی، اور پھر مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو لائق وزیروں کو افورڈ نہیں کرتے. انہوں نے بھی پرائم منسٹر سے کہا کہ جی ان سے منسٹری لی جائے، اور اینڈ آف دی ڈے ان کو ایک کام کرتے تھے بھلے بندے کو ہٹا کے ان کو جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی منسٹری دے دی. میں اگلے دن وہ اجلاس میں وہ فون پہ بات کر رہے تھے پی ایم چیمبر کے پاس نا، تو میں گزرا تو مجھے تھوڑے سے نا چوز بوجھ لگے کہ یار وہ ان کا کانفیڈینس تھوڑا سا شیک مجھے لگا. تو مجھے افسوس ہوا دلی طور. میں نے آ کے آپ سے ذکر بھی کیا، میں نے کہا یار اتنا اچھا کام کر رہے تھے، تو ان سے اگر منسٹریاں چینج ہونی تھی نا، پرفارمنس بیس ہونی چاہیے تھی، لوگوں کے کام کو دیکھا جانا چاہیے تھا. ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ ایس ایچ او کا ٹینیور 3 سال ہو، وہ یار یہاں تو وزیر کو نہیں پتا، اور کام کرنے پہ جو نکالا جائے وہ تو. آصف میں اگر آپ مکمل کر چکے ہیں تو جی میں جی ایڈ پلیز کرتا ہوں. آصف آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ تو آپ نے ان کی پالیسی بیان کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے پالیسی تو سارے وزیر بھی دیتے ہیں، کوشش کرتا ہے کوئی بھی وزیر، لیکن انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری کام کیا. ٹھیک ہے نا، ایکسٹرا آرڈنری کام کیا. اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب بھی گیس کا سیزن آتا ہے تو ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے اوپر بڑے بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری فیکٹریاں ہیں، یہ وزیر اعظم کے پاس جاتی تھیں اور وزیر اعظم کے پاس جا کے کہتے تھے کہ ہم تو پاکستان کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، فلاں چیز مینوفیکچر کر رہے ہیں، ہمیں گیس کا کوٹا دے دیں، ہمیں گیس کا کوٹا دے دیں. جی اب دیکھیں یعنی کہ پرچی کیا کھیلی جاتی ہے، پاکستان کی خدمت کرو. پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے بھائی، تم اپنے بزنس کی خدمت کر رہے ہو، پیسہ کما رہے ہو، کمرشل بزنس ہے، کمرشل بزنس کر رہے کوئی ہو. کھاد بنا ٹھیک رہا ہے، ہے، کوئی بجلی بنا رہا ہے. تو جو مصدق ملک ہیں انہوں نے جو پیرامیٹر متعارف کروایا تھا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، یہ پچھلا جو دور تھا اس میں بھی ان کو وزیر بنایا گیا تھا اسی کا. اور انہوں نے پیرامیٹر بنایا کہ صبح کے ٹائم جب بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، لوگوں نے دفتر جانا، اس وقت عام پاکستانی کو گیس صبح ملے. بوڑھے بزرگوں نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، کسی نے ان کو پانی گرم ملنا چاہیے، ٹھیک ان بات ہے. کو اچھا، بچوں کو ناشتہ ملنا اور چاہیے. اسی طرح دن کے ٹائم ایک مقرر کیا ہوا تھا اور اسی طرح رات کا ٹائم مقرر کیا ہوا تھا. اور پورے ملک میں جو گیس کی دستیابی تھی، گیس تو زیادہ بڑی نہیں، گیس تو اسی کی طرح بلکہ کم ہوئی ہے، وہی گیس ہے بلکہ جو کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو کام ہے لوگوں کو گیس ملنا، صارفین کو گیس ملنا، یہ قابل قبول نہیں ہے ان بڑے بڑے صنعت کاروں کو جو اپنا کاروبار کرتے ہیں، اپنا منافع جیب میں ڈالتے ہیں. ہمیں منافع جیب میں ڈالنے سے اعتراض نہیں ہے، ضرور کمائیں، ہمارے ملک کے لوگ لیکن ہیں. وہ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہماری نہ ہو، لوگوں کی پیپل آف پاکستان اب کی. ان لوگوں نے ایک تو پرائم منسٹر کے کان بھرے، اور دوسرا انہوں نے کان بھرے ہمارے
بہت سارے اور لوگوں کے بھی. اچھا آپ نے ان کی بات کی ڈاکٹر مصدق ملک, میں نے اس کے اوپر بات کم اس لیے کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا ان کا ایک وہ بھی ہے. تو نو ڈاؤٹ اباؤٹ ایک اور وزیر بھی ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے تھے, ان کو ہٹا دیا. اور اگین میں ان کو ذاتی طور پہ, میری کوئی دوستی نہیں ہے, قیصر شیخ. کیسر شیخ آپ دیکھیے قیصر شیخ میری ٹائم کی وزارت چلا رہے تھے. پہلی دفعہ ہوا کہ میری ٹائم کی آپ نے باقاعدہ پالیسی یہاں پر متعارف کروائی, میری ٹائم یہاں پہ ورک شاپ کروائی, میری ٹائم پالیسی بنائی, تاکہ آپ کی جو سمندر میں تجارت اور باقی ایشوز اور ہیں وہ ٹھیک ہوں. اعزاز اتنے کریجیس آدمی ہیں کیسر شیخ, مسلم لیگ نون کی حکومت میں بیٹھ کے ایوان میں تنقید کرتے ہوتے تھے پالیسی پہ جی, کہ بہتری اس میں کوئی لائی. ڈاؤٹ نہیں. اچھا انہوں نے اگلا کام کیا کیا جو اس سے بھی میں کہوں گا کہ چار آگے ہے, جو آپ نے کہا نا, انہوں نے پچھلے دنوں, ابھی وہ وزیر تھے, تو انہوں نے ایک کمیٹی کے اجلاس کے دوران جہاں پر سارے بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے, پالیٹیشین بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ کچھ انٹیلیجنس ادارے ان کو چلنے نہیں دے رہے, ان کی تقرریاں تعیناتیوں میں اور ان کی وزارت میں مداخلت کر رہے ہیں. اچھا جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو مجھے پتہ لگا, تو میں نے کہا کہ یار یہ تو لگتا ہے کہ ان کی وزارت چھین لی جائے گی. حالات جو اس طرح کے ہیں, شہباز شریف صاحب کو آپ جانتے ہیں. اچھا جب کابینہ کی وزارتیں بانٹی گئیں تو میں دیکھ کے خیر حیران ہوا کہ ان کی وزارت چھین تو لی گئی لیکن انہیں انویسٹمنٹ کی وزارت دے دی گئی, یعنی کہ سرمایہ کاری کا وزیر بنا دیں. خود بزنس مین ہے. تو میں اگلے دن چل رہے تھے تو کسی نے سوال پوچھا کہ جی آپ کو ہٹا دیا گیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں, مجھے تو میری وزارت مل گئی ہے, جو میں تو خود بزنس مین ہوں تو سرمایہ کاری نہیں, کروں وہ گا. اس میں بھی اپنے زور دکھائیں گے, لیکن یہ بات انہوں نے تھوڑی غیر محتاط کی. انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سارا سیٹ اپ, ساری چیزیں کس حساب سے چل رہی ہیں. لیکن آصف اتنا سچ ان کو بولنا مہنگا پڑ گیا نا. مہنگا لیکن آصف دیکھیں, پتہ نہیں یہ بات کہنے سے پہلے نہ جانے کتنے دریا انہوں نے عبور کیے ہوں گے. یہ تو میں اور آپ ادھر جب وہ بیٹھ کے بات پبلکلی کر رہے انہوں نے ہیں. یہ بات, تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر مصدق ملک ہوں اور قیصر شیخ ہوں, ہمیں وی شوڈ رسپیکٹ دیم کہ یہ اس ماحول میں بھی جہاں پر ساری انہوں ہر نے طرف اپ میرٹ پہ کام کی. جی اور انہوں نے کافی مصدق ملک صاحب کی ایک بات اور بھی بڑی اچھی تھی, اویلیبل رہتے تھے. ٹھیک بات, کال کریں, میسج کریں, اسٹیک ہولڈر کسی نے کال کی وہ اویلیبل ہوئے, جواب دیا, لوگوں سے ملے. بالکل ٹھیک بات. یہ اچھے وزیر کی, کوئی بھی وزیر چلیے ہو اس کی وہ ہوپ فار دی بیسٹ, جہاں پہ بھی ہیں وہ اچھا یہ کام جو کریں اور یہ کم از جو کم ایکنالج کیا جائے جو کام کرنے والے لوگ ہیں, کوئی بھی. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. تو آج یہی تھا میرے خیال میں.